عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں امریکہ میں ایک چرچ کے پادری کی بیوی کو تیار کیا گیا کہ تم قرآن پاک کی آیتیں پڑھو اور جو آیتیں جہاد کے متعلق ہے انہیں تم اسلام کے خلاف بطور دلیل پیش کرو۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن ختم کرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ دنیا چرچ میں یہ ہنگامہ اور شور برپا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو اسے قرآن کے خلاف استعمال کرنا چاہا تھا لیکن وہ تو قرآن کا شہیدہ ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسے بلایا گیا، چرچ کے رہنماؤں نے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ تم جھوٹ بول رہے تھے کہ قرآن دہشت گردی کتاب ہے، تم جھوٹ بول رہے تھے قرآن ٹیررزم کتاب ہے، تم جھوٹ بول رہے تھے کہ قرآن پاک میں انسانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن آئین رحمت ہے، قرآن نظام رحمت ہے، قرآن قانون رحمت ہے، قرآن نظام امن ہے، قرآن نظام سلامتی ہے، قرآن آئین محبت ہے۔ اس نے کہا تم نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا؟ تمہارے شوہر تمہیں طلاق دے دے گا، مجھے خوشی ہے طلاق دے دے گا، کیا تم کسی مسلمان سے شادی کرو گی؟ ہاں میں کروں گی۔ تمہارا مسلمان شوہر 4 شادیاں کر لے؟ تو کہا اول تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہر مسلمان 4 شادیاں کرتا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو دنیا بول رہی ہے مسلمان 4 شادیاں نہیں کرتا۔ اتنی کڑی شرطیں قرآن نے لگائی ہے کہ 1 سے زائد شادی کرنے کی ہمت و جرأت اسے نہیں ہوتی ہے، وہ 4 شادیاں نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر میرا شوہر 1 سے زیادہ شادی کر بھی لے تو مجھے خوشی ہوگی، میں جانوں گی کہ آج میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے تو کسی اور بیوی کے پاس گیا ہے۔ لیکن اے ظالموں، تو کہاں ہوتا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، تو کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے اور کس کے پاس سوتا ہے یہ تو میں نہیں جانتی ہے۔ میرا شوہر اگر حلال طریقے سے کہیں جائے گا تو مجھے معلوم ہوگا کہ کسی دوسری بیوی کے پاس گیا ہے۔ اس نے آخری حربہ استعمال کیا اور کہا تم برقع پہنو گی، چہرہ چھپاؤ گی؟ کہا ہاں میں نے پہننا شروع کر دیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ چرچ کے لوگوں سے سنو، جب تک میں برقع نہیں پہنتی تھی میں کسائی کی دکان کا کھلا ہوا گوشت تھی جس کو ہر آدمی لالچی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب میں نے برقع پہنا ہے، کوئی لالچی نگاہ مجھے دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ برقعے نے مجھے عزت بھی دی ہے، آبرو بھی دی ہے اور میری نسوانیت کا احترام کیا ہے۔ یہ اسلام ہے جو آج بھی پھیل رہا ہے۔ ایک عیسائی لڑکی جو امریکہ کی ہے اور اسلام سے بے پناہ نفرت کرتی ہے، پھر وہ کس طرح اسلام کے دامن میں آتی ہے، واقعہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرات، ایک عیسائی لڑکی ہے جو اسلام سے بے پناہ نفرت کرتی ہے، اسلام سے تنفر کرتی ہے، اسلام کو ناپسند کرتی ہے، اسلام کے سخت مخالف ہے۔ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سبب داخل اسلام بنتا ہے۔ ایک لڑکی ہے جو عیسائی خاندان میں پیدا ہوتی ہے اور ابتدائی تعلیم ایک ایسے مذہبی اسکول میں حاصل کرتی ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف لڑکیوں کا ذہن تیار کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکی طبیعت میں کافی جذباتی ہوتی ہے، اس لیے اسکول میں جس کو اسلام مخالف تحریک میں شامل ہونے کے لیے خصوصی تربیت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ 15 دن کا تربیتی کیمپ تھا جہاں ایک خاص طرح کی تربیت کا نصاب مکمل کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا۔ وہ لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس تربیتی کیمپ میں پہنچنے کے بعد اس کی نفسیاتی اور ذہنی کیفیت بدل جائے گی اور اسلام کو سمجھنے کے لیے اسے راستہ مل جائے گا۔ 3 دن میں اسے یہ تربیت دی گئی کہ مسلمان جنسی درندے ہوتے ہیں، مسلمان خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، عیسائیت کی طرف راغب کرنے کے لیے لڑکیاں بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ اس لیے اسے ایک تربیتی کیمپ میں اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ اپنے حسن و جمال اور اپنی خوبصورتی کی بنا پر مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کر کے عیسائیت میں داخل کرے۔ حضرات، اس تربیتی کیمپ میں
عیسائی لڑکی جاتی ہے، لیکن یہ بات ان کے ذہن قبول نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ اسکول جاتی تھی تو مسلمان عورتوں کو پردہ پوش دیکھتی تھی، اور یونیورسٹی کی زندگی میں جن مسلم نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھتی تھی وہ بالکل الگ تھی، جیسا اس کیمپ میں انہیں تربیت دی جا رہی تھی۔ خیر، تربیتی کیمپ میں جو کچھ سمجھایا جا رہا تھا وہ اس کے عملی مشاہدہ کے بالکل خلاف تھا، اس لیے اس کا ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ذاتی طور پر اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو کچھ سمجھایا گیا ہے، جس کام کے کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، وہ درست ہے یا نہیں۔ ایک لیکچر میں ایک پادری نے یہاں تک کہا کہ کوئی لڑکی اگر کسی مسلمان کو عیسائی بنانے کے لیے عزت و آبرو کا نذرانہ پیش کر دے تو مسیح کی طرف سے اس کو اجر ملے گا، لیکن اس کا مزاج اس طرح کے کسی عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تربیتی کیمپ کا نصاب مکمل کرنے کے بعد اس کی طبیعت میں شدید قسم کی اضطراب پیدا ہو گیا اور اس نے طے کر لیا کہ اسلام کا مطالعہ کر کے ہی رہے گی، حقیقت حال ضرور معلوم کرے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ زندگی میں حاصل ہونے والے تجربات سے نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے اور فکر و نظر کے نئے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اسلامی تعلیمات مجھے پسند آئی تو میں زندگی کے سفر کے لیے ایک نئی راہ ضرور تلاش کروں گی۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا اسلام عورتوں کو غلام بناتا ہے، کیا اسلامی تعلیمات سے عورتوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے مطالعہ سے یہ جانا کہ عیسائی مذہب میں عورتوں کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام میں عورتوں کے حقوق متعین ہے۔ بعض حالات و معاملات میں عورتوں کے حقوق مردوں سے زیادہ ہے۔ مردوں کی غلام نہیں بلکہ ان کو گھر کی زندگی میں حاکمانہ حیثیت حاصل ہے، وہ اپنی حدود میں رہ کر زندگی کی تمام ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کر سکتی ہے۔ ترقی اسلام میں ممنوع نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئے اور نیکی کا برتاؤ کرے۔ اسلام کی تعلیمات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تہذیب و تمدن کی ترقی کے لیے اسلام نے عورتوں پر ذمہ داری عائد کی ہے، اور دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں جو عورتوں کو تہذیب و تمدن کا ذمہ داری دیتا ہو اور اس کو امین بناتا ہو، اور کوئی ایسا مذہب نہیں جس کی ہدایات میں یہ حکم شامل ہو کہ عورتیں اپنے بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ صرف ایک اسلام ہی ہے کہ جس کی ہدایات میں یہ حکم شامل ہے کہ عورتیں اپنے بچے کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں اور اسلام کو شاندار اور عظیم شخصیات دیں۔ حضرات، یہ مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا من بنا لیا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر کھڑا اترا اور اسلام قبول کرتا۔ تمام عیسائی حیرت زدہ ہیں کہ جس کو ہم نے اسلام کے خلاف تیار کیا وہی آج اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ بتوفیق اللہ وہ عیسائی لڑکی جن کا نام روزی تھی، وہ بغیر خوف و خطر کے، بغیر ڈر کے اسلام قبول کرتی ہے، اسلام کے دامن میں آتی ہے، اور صرف اسلام کے دامن میں ہی نہیں آتی ہے بلکہ اسلام کے دامن میں آنے کے بعد تبلیغ اسلام شروع کر دیتی ہے۔